بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، جو مقتدر سیاسی جماعتیں ماضی میں اقتدار میں رہیں یا ابھی بھی اقتدار میں ہیں، ان کے ہاں پالیسیز کون بناتا ہے، کون ان کو لے کے چلتا ہے، تو اس حوالے سے ہر وقت یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے سنجیدہ حلقوں میں، لیکن عوامی سطح پر بہت کم ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کیا ان جماعتوں کے ہاں جو فیصلہ سازی ہے وہ پارٹی کے اندر کوئی باقاعدہ فورم ہے، کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو پالیسیز پہ ورک کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر جو ہے وہ جمہوری اسٹرکچر بھی نہیں رکھتی اور کوئی تھنک ٹینک بھی ان کے ہاں موجود نہیں ہے جو پالیسیز کے حوالے سے لیڈرشپ کو گائیڈ کرے یا اس پہ کوئی اسٹڈی کرے۔ تو حالیہ جو پچھلی ایک دہائی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت تھی جس کی چاروں صوبوں میں ایک بڑی اسٹرینتھ تھی، اور وہ صرف اب سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی، اس کی مقبولیت جو ہے وہ اندرون سندھ۔ اسی طرح مسلم لیگ نون پنجاب کی ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں اس جماعت کی جو فیصلہ سازی ہے، جو اس کی جو پالیسیز ہیں، اس میں جو ایک بڑا جھول آیا اور جو کمپرومائزنگ پوزیشن آئی، اس کی بدولت اب یہاں پنجاب میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سپیس بڑھا لی۔ اور بڑی بنیادی وجہ جو سیاسی لوگ یہ بات کرتے ہیں، سیاسی کارکن، بہت سے سیاسی کارکنوں سے یہ بات ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نون کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ مسلم لیگ نون کے پاس ایک اتنا بڑا لیڈر میاں نواز شریف، جسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کے پاس 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ کا تجربہ، اس کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، اس کو انٹرنل سیکیورٹی، ڈیفنس اور فارن افیئرز، ہمارے گلف سٹیٹس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ، ترکی، ان تمام ممالک کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ، اور اس کی ایک اسٹرانگ گرفت تھی۔ اور بڑا لیڈر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی جیسا بندہ جو بھارت میں ایک بڑا مقبول، تیسری دفعہ وہ بھی وزیر اعظم بنا ہے، تو وہ بھی چل کے جو میاں نواز شریف کے پاس ملنے کے لیے آئے، اور واجپئی جو بی جے پی کے رہنما تھے وہ بھی تشریف لائے۔ سو پاک بھارت جو تعلقات ہیں اس پہ بھی میاں نواز شریف کی بہرحال ان کا ایک موقف اور ان کی ایک اسٹرانگ جو ہے وہ پوزیشن رہی ہے، اور ان کو اس کا بڑا تجربہ ہے۔ تو ایک ایسے لیڈر کا جو سیاسی کیریئر ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا؟ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، جب سے مسلم لیگ نون نے اس پہ کمپرومائز کیا ہے تو وہ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہے، اور اس کے اوپر پھر جو مہنگائی کے معاملات ہوئے، عدم اعتماد کے بعد آج کے دن تک پاکستان میں مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ عدم اعتماد سے پہلے بھی پاکستان میں 2018 کے الیکشن کے بعد بھی جو مارکیٹ کے اندر جو قیمتوں کا استحکام ہے وہ بالکل دیکھنے میں نہیں آیا۔ پچھلے آلموسٹ 6 سالوں سے ہم ایک گرداب میں، ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے ہاں ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے جو لیڈر ہیں ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے، اور پھر 8 فروری کے الیکشن میں جو نتائج آئے، اور جو فارم 47 کے حوالے سے جو نون لیگ پہ بہت زیادہ الزام ہے لگ رہا ہے اس کی قیادت پہ، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، ان کو اپنا دامن بچا لینا چاہیے تھا۔ ان کی جماعت بھلے یہ کرتی، لیکن وہ کیسے بچا سکتے تھے جبکہ ان کو اپنے بھائی اور اپنی جو ہے بیٹی کا سیاسی مستقبل بھی دیکھنا تھا۔ ان کے بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، لیکن پارٹی کی ساکھ اور پارٹی کا بیانیہ اور پارٹی کا ووٹ بینک سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے، اور وہ آلموسٹ انہوں نے کافی اپنا نقصان کر لیا ہے۔ تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت یہ ہوتا ہے، اس چیز پہ جو ہم لرن کرتے ہیں وہ لرننگ یہ ہے کہ جب فیصلہ سازی صرف سیاسی خاندانوں کے افراد کے ہاتھ میں ہو، اور ان کو اپنی اولادوں کا مستقبل جو ہے وہ زیادہ عزیز ہو بجائے اس کے کہ وہ ملک و قوم کا مستقبل دیکھیں، تو ایسے میں جو ہے وہ پھر ہمارا وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ پارٹی ان جماعتوں کے اندر بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف اور
JUIF جو ہماری جماعت ہے، چوتھی بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے KP میں اور بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں بھی اس کے روٹس ہیں، تو اس جماعت کے ہاں بھی موروثیت ہے، وہاں بھی اپنے بھائی اور بیٹوں کا نظام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا شاید اسی لیے زیادہ ناراض بھی ہیں کہ ان کو اس بات کا رنج ہے کہ ان کے بھائی اور بیٹے کا جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ تو جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہو، سیاسی کارکنوں کی رائے کو اہمیت نہ دی جا رہی ہو، اور خواجہ سعد رفیق جیسے درینہ سیاسی کارکن بھی پارٹی قیادت کی پالیسی سے نالاں ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ چکے ہوں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ پنجاب جو اس کی ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں اس کے جو پارٹی کا سٹرکچر ہے، جو پروونشل سٹرکچر ہے، جس کے صدر رانا ثناء اللہ ہیں، ہر ضلع میں باڈیز موجود ہیں، پارٹی لیڈرشپ کا اپنی ضلعی باڈیز کے ساتھ نہ تو کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے، نہ ہی ان کی کوئی انپٹ لی جاتی ہے، نہ ہی ان سے اپنے بیانیے اور اپنی حکومتی پالیسیز کے حوالے سے پارٹی ان کو کوئی گائیڈ لائن دیتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کی اپنی پارٹی کے ہی وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ان حالات میں سیاسی کارکن جو ہے وہ کیا کریں؟ بالخصوص جو نون لیگ کا ورکر ہے، تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ بھی اس وقت ایک چکی میں پس رہا ہے۔ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت کا جو فرد واحد کا ایک فیصلہ ہے، عمران خان پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، تو ان کے فیصلے ہی پارٹی میں چلتی ہیں۔ پارٹی کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر اور پھر جو ڈسٹرکٹ سٹرکچرز ہیں، وہاں جو نظام ہے یا جو لوگوں کی رائے ہے، پارٹی کی سینئر قیادت اس رائے کو پرے کا برابر بھی اہمیت نہیں دیتی۔ کارکنوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس قربانی دینی ہے اور پارٹی کا بیانیہ آگے بڑھانا ہے۔ اور اس سے قبل پیپلز پارٹی بھی اسی معاملے سے گزر چکی ہے پنجاب میں، جب پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب سے 2011 10 11 12 میں کہ آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد نہ کریں، پنجاب میں ہمیں نقصان ہوگا، تو انہوں نے پارٹی کارکنوں کو نہیں دیکھی، اپنی حکومت بچائی، اور آج ان کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بالکل جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے، یہ سینٹرل پنجاب میں بالخصوص۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے اندر جو جمہوری روایات ہیں، اور کارکنوں کو بھی آگے بڑھنے کا اگر موقع ملے گا، پارٹی کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن کے فورم، کوئی تھنک ٹینک بنیں گے اور وہ پارٹی لیڈرشپ کو گائیڈ کریں گے، اور پارٹی کی آئندہ لیڈرشپ جو ہے وہ خاندانوں کی میراث ہونے کی بجائے پارٹی کارکنوں کی میراث ہوگی، تو پھر بھی ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، جو سیاسی فیصلہ سازی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہر دفعہ ہر جماعت ڈیل کر لیتی ہے، میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، اس سے پہلے زرداری صاحب کو دیکھ لیں، اور جب سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست پہ یہ دونوں جماعتیں آئے ہیں تو وہاں میں بالکل غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر عوام کے ہاں اتنی زیادہ ان کی غیر مقبولیت کیوں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں، اور پھر یہی ایک آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ ادروائز ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، اور جو نوجوان نسل، جو نیو جنریشن ہے، یہ تو بالکل بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ یعنی یہ پاکستانی پرچم والا جو جرمنی میں واقعہ ہوا ہے، کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، اس پہ میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ہاں جب سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نے اگر کوئی پاکستان کا پرچم لہرایا ہے تو اس پہ بھی لوگ منفی کمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب سی نفرت جو ہے وہ لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کا زہر گھولا گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ خدا را یہ اس نوجوان نسل کے ذہنوں میں اپنے ہی ملک کے خلاف زہر نہ گھولیں، انہیں اس ملک سے پیار کرنا سکھائیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس پہ آپ ضرور بات کریں، اپنے سیاسی مخالف کو بے شک جو ہے اس کے خلاف بات کریں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں۔ آئین اور قانون کی عملداری سے ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ۔